اور دیکھو اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم جنت میں داخل کریں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے سینے میں جو ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمیاں تھیں ہم دور کر دیں گے. تو یہ میرے طلحہ زبیر اور عائشہ ہی کے معاملے میں اللہ نے نازل کیا ہے. خدا جنت میں لے جا کے ہمارے سینوں کو دھو دے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو ان کے جنازے بھی پڑھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ وہ گزرے ہیں جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس سے تو روتے رہے بیٹھ کے اور کہنے لگے کاش علی 20 برس پہلے دنیا سے چلا گیا ہوتا یہ حادثہ نہ. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے ہیں تو کہنے لگے طلحہ آپ نے تو میری بیعت کی تھی. حالانکہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ سوچئے ذرا اتنا عجیب معاملہ ہے یہ کہ جب بالکل ان کی وفات ہو رہی تھی تو ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا ہے، جرموز کا نام تھا. تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کون؟ اس نے کہا جرموز. کہنے کہ کس کے ساتھ ہوں؟ ان کا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہوں، ان کے ساتھ ہوں. تو کہنے کہ ہاتھ بڑھاؤ. اس نے ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگے میں نے امیر المومنین کی بیعت کی علی رضی اللہ عنہ کی تیرے واسطے سے یہ انہیں اطلاع دے دے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی خوشی سے جھومنے لگے اور کہنے لگے یا واللہ ان يدخل الجنہ. دیکھو اللہ نے بھی انکار کر دیا کہ طلحہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ علی کی بیعت اس کے ساتھ نہ. انہوں نے کہا اللہ نے بھی انکار کر دیا. یعنی اللہ کو منظور یہی تھا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ بیعت کریں. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہٹ گئے، میدان جنگ میں ہٹ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور نے کہا زبیر تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم دونوں کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ اگرچہ تم آپس میں پھوپھی زاد بھائی ہو لیکن اس دن کیا حال ہوگا جب علی اور زبیر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے. تو تم نے ہی پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ زبیر تم ہٹ جانا، علی حق پہ ہوں. تو زبیر رضی اللہ عنہ چونک اٹھے اور انہوں نے کہا واقعی یہ بات ہوئی تھی مگر مجھے تو خیال ہی نہیں آیا، ذہن میں ہی نہیں آیا. وہ پیچھے ہو گئے اور پھر جب پیچھے ہوئے لوگوں نے دیکھا اب جنگ کا پانسا پلٹ جائے گا، انہوں نے بھی شہید کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رہ گئی تھی اور ادھر پہنچ کے اصرار یہ تھا کہ آپ ان سب کو قیدی اور غلام بنا لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک فکرہ کہہ کے اپنی فوج سے جان چھڑائی. انہوں نے کہا ظالموں تم کہتے ہو کہ ان کی عورتوں کو ہم باندیاں بنا لیں اور مال غنیمت تقسیم ہو جائے، تم میں سے کسی کی اتنی ہمت ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جا کے ہاتھ رکھ لیں، تم شرم کرو اس معاملے میں. تب جا کے لوگ ہٹے. یہ خلافت اتنی مطمئن ہو گئی تھی. اور اصل میں جو غیر معمولی چیزیں اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھیں یہ اس کی زکوٰۃ تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب جملہ ایک مرتبہ فرمایا. انہوں نے کہا لا راجب لمن لا یطاع، لوگوں جس شخص کی بات تم مان کے نہیں چلو گے اس کے کاموں کی حکمت تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی. کوئی مان کے چلے تو پتہ چلے نا کیا حکمت. تو اس لیے اور بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلافات سب کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ کہ دونوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے بھی انہوں نے بھی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد درست تھا بنسبت ان لوگوں کے اجتہاد کے، مگر یہ بھی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوہرا ثواب دیا اور انہیں کہتا ثواب دیا. بس ایک معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسا ہے جس کے مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کا موقف درست تھا، اور وہ زمین تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خیبر میں دی تھی 7 ہجری میں. وہ زمین کے 3 ٹکڑے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باغ لگوایا تھا، یہودی وہاں کام کرتے تھے اور اس سے پیسہ آتا تھا جس سے معاشی طور پہ آپ مختلف بندوبست کرتے تھے. اس کا ایک حصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں استعمال کر لیتے تھے، دوسرا حصہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتے تھے کہ جہاد کے لیے کچھ چیزیں خرید لو، اور تیسرا حصہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رکھتے تھے کہ جو غریب آئے، مسافر آئے، مہمان آئے، جو لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں مختلف قبیلے والے، تو ان کی دعوتیں کرتے رہو، ان کا کھانا پینا اخراجات کے پورے ہوتے رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی ہے تو اس میں 2 گروہ تھے جنہوں نے وراثت کا مطالبہ کیا. ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا، انہوں نے کہا میں بیٹی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مجھے وراثت میں حصہ ملنا چاہیے اس زمین جو خیبر ہے. اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس وراثت کو تقسیم کیا جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھ سے یہ فرما دیا تھا کہ ہم انبیاء علیہ السلام جو کچھ چھوڑتے ہیں اس میں وراثت نہیں چلا کرتی، وہ پوری امت کے لیے ہوا کرتا ہے، اس لیے میں بھی اسے تقسیم نہیں کروں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا.
میں نے ان سے سنا تھا میں اس کو اسی حالت پر قائم رکھوں گا جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں. اس کا ایک حصہ تم لوگوں کو پہنچے گا، ایک حصہ عام مسلمانوں کو، تیسرا حصہ ہم اس کا مختلف مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحیح بخاری میں کئی جگہ آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سعد ابن ابی وقاص تھے، سلیمان ابن عوف تھے، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ سارے. تو دروازے پہ دستک ہوئی تو یرفع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اس نے کہا حضرت کچھ لوگ ملنے آئے ہیں، علی اور عباس رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انہیں بھی بلا لیا. تو بیٹھ کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کی اور انہوں نے کہا امیر المومنین وہ وراثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ تقسیم کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ وراثت تقسیم نہیں کی تھی ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ہماری وراثت نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل. تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آپس میں گفتگو ہونے لگی اس زمین کے سلسلے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابوبکر بلا شک و شبہ نیک تھے، صحیح راستے پہ تھے، خدا نے انہیں چن لیا، اور ان کے بعد میں تمہارے سامنے ہوں، اللہ نے مجھے بھی نیکی کی توفیق دی ہے، اور میں صاف بات کرنے والا آدمی ہوں، اور میں صحیح چیز تم لوگوں کو بتانے والا آدمی ہوں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ وہ زمین اس کے متولی تم بنا دیے جاؤ، نگران تم بنا دیے جاؤ. میں تمہارے ساتھ یہ رعایت کرتا ہوں کہ تم زمین پر جا کر اس کی ساری دیکھ بھال کا بندوبست کرو، اور اگر وہ تم سے نہیں سنبھالا جاتا اتنی زمینوں کا نظام تو میں کوئی اور بندوبست کر دوں گا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس زمین میں وراثت جاری ہو جائے. یہ باغ تھا وہاں پر بدر، باغ بدر کا جتنا بڑا مسئلہ ہے یہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پہ اصرار رہا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کہ یہ باغ آپ تقسیم کریں. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جب اپنا دور خلافت آیا انہوں نے بھی نہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مان گئے تھے، ان کا موقف اگر نہ اپنے دور میں تو وہ کر سکتے تھے. ہاں انہوں نے وہ اس وقت کو قائم رکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کو مقرر کر دیا تھا بڑی نرمی. حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی نہیں کیا، انہوں نے کیا. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ اتنا کر دیتا ہوں کہ وہ زمین تمہارے ہی خاندان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متروکہ جائیداد ہے، تو تم اس میں اپنی مرضی سے یہ حساب کتاب کرتے رہو اور مقرر ہوں گے لوگ جن جن پہ پیسہ خرچ ہوگا. پھر جب کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد پھر بنو امیہ کی حکومت آئی تو انہوں نے اس زمین پہ قبضہ کر لیا. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے خلافت ان کی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کے سارے خاندان کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ باغ جو ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اس کی آمدنی کے 3 حصے کیے جائیں گے. اور تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے جبرن اسے لے لیا تھا بنو امیہ نے، اور انہوں نے یہ کہہ کے کینچی سے کاٹنا شروع کی وہ دستاویزات جن پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ باغ ہمارا ہے اور نسلوں میں چلے گا اور تقسیم ہوگی. اور انہوں نے کہا یہ اصل صورت میں لوٹایا جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے جو اب لوگ موجود ہیں ہم ان کی تولیت میں اسے دے دیں گے، وہ اس ٹرسٹ کو چلائیں، وہ اس وقت کو چلائیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ اتنا گران گزرا بنو امیہ پہ کہ شام کو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی کو بھیجا. اور عبد الملک اور عبدالعزیز یہ دونوں بیٹے تھے مروان کے. بس بات اتنی ہے کہ عبد الملک کو خلافت مل گئی تھی، عبدالعزیز مصر میں چلے گئے تھے. تو عبدالعزیز کی بہن پھوپھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ملنے گئی، تو انہوں نے پھوپھی سے بہت محبت کی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو پھوپھی نے کہا کہ تم نے خاندان کی جائیداد کی چیزیں کاٹنا شروع کر دی، یہ تمہیں خلافت ملی ہے تو یہ فائدہ ہوا. انہوں نے کہا پھوپھی ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف انصاف ہے، آپ مجھے کدھر ڈالنا چاہتی ہیں؟ جو آپ کہیں گی کر لیں گے، جہنم میں پھینکنا ہے مجھے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے جو والد تھے نا عبدالعزیز، ان کی شادی ہو گئی تھی. اصل میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک لڑکی تھی نا جس نے اپنی ماں سے کہا کہ ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے. امیر المومنین نہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کا رشتہ مانگا اپنے بیٹے عاصم کے لیے، اور اس عاصم رضی اللہ عنہ کی آگے نسل میں ایک لڑکی آ گئی، اس کا رشتہ یہ عبدالعزیز کے ساتھ ہو گیا. تو اس رشتے کی بہت مخالفت پھوپھی نے کی. اس نے کہا میرے بھائی کا رشتہ یہاں سے نہ کرو، یہ عمر کا خاندان ہے، بالکل نہ کرو.
تو جب یہ آئی ہیں اور مروان کی وہ جائیداد کاٹ دی گئی اور فطرت کا باغ واپس کر دیا گیا ساری چیزیں، تو لوگوں نے کہا پھوپھی ہو کے بھتیجے سے اتنا نہیں منوا سکی، تو کہتے کہ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ اس خاندان میں شادی نہ کرو، لڑکا اپنے نانا پہ چلا گیا ہے عمر رضی اللہ عنہ پہ، اب اس کا کوئی حل نہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی احکامات جاری کیے، یہ باغ فطرت کا مسئلہ۔ اس کے علاوہ باقی جتنے مسائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش آئے ہیں جنگ کے ان چیزوں کے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوہرے حق پر تھے اور ان کے مخالفین کہتے حق پر تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مخالفین کو آدمی ان کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ قابل احترام ہیں، سب سے افضل یہ چاروں خلفاء ہیں۔ ان چاروں خلفاء کے بعد 6 آدمی وہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جنت کی بشارت دی۔ ویسے تو سارے ہی بشارت شدہ، ساری صحابہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بتلایا کہ وہ جنتی ہیں، بار بار۔ اور باقی جو 6 ہیں ان میں سے طلحہ ہیں، اس سے زبیر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور سعد بن ابی وقاص ہیں، اور اس سے سعید رضی اللہ عنہ ہیں۔ 5 اور 4 9 ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان 10 آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے کہا کہ یہ سارے کے سارے جنت میں جانے والے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ یہ یمن میں کے جا رہے تھے، تو یہ معاذ واحد آدمی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ انی لأحبک، معاذ اس سے بڑی محبت ہے۔ کسی کو یہ شک نہیں حاصل ہوا، بس یہ واحد آدمی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ بڑی درجے کی بات تھی۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ یمن کی حکومت لے لیں، تو جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ 9 ہجری اب آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام گفتگو میں اس بات کا اظہار فرماتے رہے کہ پتہ نہیں اب کس وقت اللہ کے یہاں جانا ہو جائے۔ آخری جو حج کیا ہے اس میں ایک جملہ اپنے خاص طور پہ کہتے رہے، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ممکن ہے اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو، لعلی لا القاکم بعد ھذا العام، ممکن ہے اس سال کے بعد ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ تو جو ادا شناس تھے وہ سمجھ گئے۔ معاذ رضی اللہ عنہ جانا نہیں چاہتے تھے یمن، کہ پتہ نہیں یہ حادثہ کب پیش آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں حتمی طور پر کہہ دیا، وہ کہتے رہے کل چلا جاؤں گا، شام صبح شام، حتمی طور پر فرما دیا کہ کل صبح فجر کے وقت اپنا سامان لے کے آنا اور یمن چلے جاؤ اور وہاں کی حکومت تم لے لو۔ معاذ رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور وہ اونٹی ان کی بٹھائی، انہوں نے مسجد سے باہر نماز پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹی پر سوار کیا اور ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے 2-2.5 میل تک۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں اتر جاتا ہوں، آپ پیدل مت چلیے، تو آپ نے فرمایا نہیں معاذ کوئی حرج نہیں اللہ کے راستے میں، تم سوار رہو گے میں پیدل ہی چلتا رہوں، اب کیا کرتے؟ تو مجھ سے پوچھا کہ معاذ فیصلے کیسے کرے گا؟ میں نے کہا من کتاب اللہ، خدا کی کتاب سے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر خدا کی کتاب میں نہ ملے حکم، تو میں نے کہا آپ کی سنت سے۔ آپ نے فرمایا میری سنت بھی سامنے نہ ہو، تو پھر میں نے کہا کہ اجتہاد سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ ہاتھ اٹھا کے میرے سینے پہ مارا، مطلب شاباش دی، اور مجھے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرے قاصد کو، میرے امیر کو، گورنر کو اللہ نے وہ کہنے کی توفیق بخشی جس سے خدا بھی خوش ہے میں بھی خوش ہوں۔ پھر کہا معاذ دیکھو جہاں تم جا رہے ہو لوگوں سے نرمی سے بات کرنا، انہیں بشارت خوشخبری کی چیزیں سنانا، تنگی میں نہ ڈالنا، اور معاذ ان کے سامنے ایمان رکھنا، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں پھر انہیں 5 نمازوں کا بتانا، وہ نماز پڑھیں پھر انہیں روزے کا بتانا، تدریجاً انہیں چیزیں بتاتے رہنا۔ پھر انہیں فرمایا کہ اتقِ دعوت المظلوم، اور معاذ مظلوم کی بددعا سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اللہ کی اور اس کی بددعا کے درمیان کوئی فاصلہ غائب نہیں ہوتا، خدا کو مظلوم کی دعا کافر ہی مظلوم کیوں نہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اور نصیحتیں کرتے رہے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ میرا دل زیادہ سردہ ہے اس جانے پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ معاذ تم میرے بارے میں فکر کر رہے ہو، اللہ کا مرت بقبری و بمسجدی ھذا، اب جب تم آؤ گے تو تم ہماری قبر پہ ہی آؤ گے اور ہماری مسجد میں آؤ گے۔
معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا شدید دکھ ہوا کہ میری چیخ نکل گئی تو قبل وجهه نحو المدینہ، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بڑا تاثر تھا، مدینہ منورہ کی طرف چہرہ پھیر لیا اور آنکھوں میں آنسو رہے، اور آپ نے فرمایا کہ انه للناس بی المتقون، معاذ بات یہ ہے قیامت میں سب سے زیادہ قریب ہمارے وہ لوگ رہیں گے جو متقی تھے، دنیا کے کسی خطے میں پیدا ہوئے ہوں اور کسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، متقی لوگ ہمارے قریب رہیں گے۔ معاذ رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور پھر وہ واپس لوٹے ہیں واقعی اسی وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اسی طرح سے رحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے سعد رضی اللہ عنہ ہیں، سعد رضی اللہ عنہ کے مناقب ہیں، اسی طرح سے سعید رضی اللہ عنہ ہیں جو بہنوئی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، یہ دونوں ایک دوسرے کی بہنوں کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گویا صالح فراد اللہ بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسی چیزیں آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بڑی شفقتیں عنایات فرمائی تھیں۔ اسی طرح حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ تو آپ سن چکے، ان کے بعد پھر بدری صحابہ رضی اللہ عنہ، اور بدر والوں کے لیے بس ایک ہی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھ سے کہا کہ بدر جب ہو گئی تو ان اللہ لیطلعکم، اللہ تعالی نے جھانک کر اس بدر کی طرف دیکھا، مدینہ منورہ کی طرف، اور اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، ہم بدر والوں کو بالکل معاف کر چکے ہیں، اب زندگی میں جو چاہیں کریں، ان کا کوئی گناہ انہیں نقصان نہیں دے گا، ہم نے سب کو معاف کر دیا، سارے لوگوں سے درگزر کر لیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کا خاص اہتمام تھا کہ یہ لوگوں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے 32 ہجری میں، تو انہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھا کہ میرے مال کا 1/3 حصہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا جائے، انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی اس خلافت، اپنی خلافت کے دور میں ان کو بھی حصہ ملا۔ بدر کے بعد وہ ہیں جو احد میں شامل تھے، پھر وہ ہیں جو بیت رضوان میں شامل تھے۔ بیت رضوان در حقیقت وہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں جب اطلاع ملی کہ وہ شہید کر دیے گئے عثمان رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا اور آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم مر جائیں گے مگر عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو 1400 یا 1500 صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر ایک کا ہاتھ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، تو وہ ساتھی جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا اپنے دوست کی کمر پہ ہم ہاتھ رکھ دیتے تھے اس نیت سے کہ یہ آگے متصل سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اللہ نے اسی کے متعلق قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ سب سے راضی ہو گیا اس یبایعونک تحت الشجرہ، جب آپ درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، تم لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنے پسند ہے۔ اور اس کے بعد پھر فتح مکہ کے لوگ مسلمان ہیں، اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ہیں وہ ان سب سے کم درجے میں آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اور امہات المومنین ہیں، ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ سب سے مختلف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر علیہ باللہ کوئی آدمی تہمت لگائے گا تو کافر ہو جائے گا، وجہ اس کی یہ ہے کہ 17 آیات پوری سورہ نور میں اللہ نے اس خاتون کے لیے نازل کی، 17 آیات ہیں پوری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو کیوں نہیں تم نے کہہ دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک تو اللہ کی ذات ہے مگر بہت بڑا بہتان لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے باقاعدہ، وہاں 17 آیات ہیں، اور خدا نے اس کو شروع ہی یہیں کہے کہ لوگ کیوں ایسے نہیں ہو گیا، کیوں ایسے نہیں ہو گیا، کیوں تم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہیں روتی رہیں اور کہنے لگی کہ خدا کی قسم میں کبھی بھی ایسی اچھی نہیں رہی کہ اللہ کی کتاب میرے بارے میں نازل ہو، قرآن میں میرا ذکر کیا جائے اور اللہ نے میری برات کا کہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر کوئی تہمت رکھنا علیہ باللہ یہ کفر کی حرکت ہے، قرآن پاک کا انکار ہے۔ اب جتنے بھی عقائد سے ضروری اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قبر سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے شفاعت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی طرح عذاب قبر ہے، اسی طرح پل صراط ہے، اسی طرح اعمال کا تلنا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ واصحابہ اجمعین، اما بعد، عقائد کے سلسلے میں یہ موضوع جو آپ نے متعین فرمایا تھا اس میں
سب سے پہلے تو یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالی کی ذات اور وہ صفات جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے. پھر اللہ کے فرشتوں کے متعلق بات ہوئی کہ اللہ تعالی کے کتنے فرشتے ہیں اور کیا کیا کس فرشتے کے ذمے اللہ نے احکامات لگا رکھے ہیں. پھر کتابوں کے بارے میں اور کتابوں کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور پھر ان عقائد میں آخری عقیدہ آخرت کا تھا جس کے متعلق آج کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا ہے. درمیان میں ایک بحث آئی اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق تھی، اور خاص طور پر یہ کہ اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا سب کا عقیدہ ایک ہے، چاہے ان کے اعمال میں فرق ہو. اعمال میں فرق کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی معاملے میں فتویٰ کچھ اور دیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کچھ اور ہو، تو یہ چیزیں اعمال کی بنیاد ہیں، اعمال مختلف ہو جاتے ہیں. امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نماز میں ہر اللہ اکبر کے ساتھ رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی، اور جب رکعت کے لیے کھڑا ہو تو دونوں ہاتھ کندھوں تک لے جائے، رفع یدین کرے. کہ ان حضرات کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا کوئی عقیدے میں اختلاف تھا، اعمال میں تھا، اور کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کی بڑی حکمت اور مصلحت تھی کہ اللہ تعالی نے امت کو ایک ہی طریقہ نہیں دے دیا بلکہ مختلف طریقے دے دیے تاکہ لوگ اپنی سہولت کے مطابق دیکھیں اور نیک نیتی سے اس پہ عمل کریں. تو عقائد جو ثابت تھے کتاب و سنت سے ان کا ذکر ہوا. پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کے معاملے میں جو ساری امت کا عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے انہیں خطا سے، غلطی سے محفوظ رکھا تھا، اور کوئی چیز جو ان سے بشری تقاضے میں ہو گئی اس میں ان لوگوں کی نیت خراب نہیں تھی. ہاں عمل میں کچھ فرق پڑ گیا، اجتہاد میں کچھ غلطی ہو گئی تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل ثواب ہے. اجتہاد کی غلطی آپ سے اگر آسان سمجھنا چاہیں تو یوں ہے کہ جیسے کوئی انسان اجتہاد میں غلطی کر لے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ تم لوگ اس چیز پر کام کرو، محنت کرو، اور وہ نگرانی کر رہا ہے کہ کون کون اس پہ محنت کر رہا ہے. تو ایک نے تو جا کے کمرے میں کتاب بند کر کے رکھی اور سو گیا کہ صبح دیکھا جائے گا. باقی دو آدمی ایسے تھے جو رات بھر محنت کرتے رہے، اور ان میں سے ایک کا جب انٹرویو ہوا اس نے پوچھا تو اس نے ساری باتیں صاف صاف بتا دی اور بالکل صحیح اسے یاد تھا. تو اس سے وہ پروفیسر اور استاد پوچھا اور وہ کہتا ہے کہ تم نے محنت بھی کی، رات میں دیکھتا پھرا اور بالکل رزلٹ اس کے صحیح آئے. دوسرے کو وہ کہتا ہے کہ بھئی محنت تو تم نے ساری رات کی، ہمیں اس کی قدر ہے، مگر افسوس یہ کہ نتیجہ صحیح برآمد نہیں ہوا، اور تم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں ذرا سی بھول چوک ہو گئی، لیکن ہم تمہاری محنت کی قدر کرتے ہیں. اور تیسرا جو ساری رات سوتا رہا وہ کیا بولے اور کیا بتائے، تو جو اس کے ساتھ ہوگا وہ ہوگا. بس اجتہاد اسی طرح ہے کہ ائمہ نے، بڑے بڑے لوگوں نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر پھر اجتہاد کیا. تو جس کا اجتہاد بالکل اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق تھا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوہرا اجر ملے گا. فَلَهُ أَجْرَانِ، 2 اجر اللہ دے گا، ایک محنت کا اور ایک صحیح رزلٹ پہ پہنچنے کا. اور جس شخص نے صرف محنت کی اور نتیجہ اس کا صحیح نہیں نکلا اللہ کی مرضی کے مطابق، تو اس انسان کو 1 اجر دیا جائے گا محنت کا، اس لیے کہ اللہ کسی کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا. بس یہی اجتہاد. اور تیسرا وہ شخص جسے پتہ ہی نہیں ہے کتاب و سنت کا، کسی چیز کا، حتیٰ کہ بیسیکلی وہ لینگویج ہی نہیں جانتا جس لینگویج میں اللہ نے کتاب نازل کی تھی، اور وہ کہے کہ میں بھی اجتہاد کرتا ہوں، تو سبحان اللہ،
ایک حرف کے بدل جانے سے پورا حکم کبھی بدل جاتا ہے، صرف ایک حرف کے بدل جانے سے۔ قرآن پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایک بات کہی کسی معاملے میں اور کہا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کنتم تختانون انفسکم، تم خیانت کرتے تھے۔ تو اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تخونون تم خیانت کرتے تھے، تختانون میں تا کا اضافہ کر دیا نا، لفظ تے جو آپ بولتے ہیں اس کا اضافہ کر دیا کیوں؟ اور پھر اس کی لمبی بحث کے بعد اس کا خلاصہ یہ لکھتے ہیں مفسرین کہ اس ایک لفظ کے بڑھانے سے فرق یہ پڑ گیا کہ ایسا شخص جو فعل نہ کرے، صرف ارادہ اس کے دماغ میں آ جائے، اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاملے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم اس میں کچھ گڑبڑ کر لیں، مگر اس ارادے پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، تو ارادے پر جب عمل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سے معافی ہو گئی۔ ایک حرف کے فرق سے کہاں بات پہنچ گئی۔ اسی لیے جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس قسم کی آیات کو لاتے ہیں، انہیں خود نہیں پتا کہ اللہ نے اس میں الفاظ کئی ایک تھے، کس کو چھوڑا کس کو رکھا، کیوں استعمال کیا ایسے لفظ۔ اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور ہم نے ان سب کو معاف کر دیا، کوئی کسی کی خطا نہیں۔ ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، کسی کام کا اختیار ذرہ بھی آپ کو نہیں دیا گیا۔ یہ احد میں جو پیچھے ہٹ گئے تھے اور جنہوں نے وہ بات نہیں مانی آپ کی، اللہ چاہے تو انہیں سزا دے اور اللہ چاہے تو ان لوگوں کو معاف کر دے۔ آپ کا رویہ آپ کے دوستوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ ہی نے مہربانی کی کہ آپ نرم دل ہیں اپنے دوستوں کے لیے۔ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت فظًّا سخت ہوتی، غلیظ القلب اور دل کے بھی سخت ہوتے، اللہ نے فرمایا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے گرد ایک آدمی بھی نہ ٹھہرتا اگر آپ ایسے ہوتے۔ اور حتیٰ کہ عتاب فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ فرمایا ہے کہ شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ لیا کیجیے اپنے کاموں میں، انہیں اپنے قریب بٹھائیے۔ جب آپ ان کے پاس جائیں فقل سلام علیکم، تو آپ خود انہیں سلام کیا کریں پہلے۔ یہ اس شان کے لوگ تھے، آخر انہوں نے قربانیاں دی تھیں، گھر بار چھوڑا، مکہ مکرمہ چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، بیوی بچے چھٹ گئے، قربانی کا موقع آیا، جان انہوں نے لٹا دی، اور اس وقت جانیں انہوں نے پیش کر دی جب اسلام کا مستقبل بالکل کوئی نظر نہیں آتا۔ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، کیا انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیں گے اور کل کو اسلام کی حکومت بن جائے گی اور مسلمان اتنے ہو جائیں گے؟ کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے محض اللہ کے لیے غیب پر ایمان رکھ کے اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کر دی۔ تو جو شخص، جو قوم، جو فرد بھی اپنے محسن کی قدر نہیں کرتا، وہ خود ہی نالائق ہو جاتا ہے، اس کے احسانات میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ چھوٹا بچہ ہے اور ماں باپ پال کر اسے کہاں پہنچاتے ہیں؟ اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نشکر لی، میرا شکریہ ادا کر، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا۔ ایک ہی لفظ میں اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی، اس لیے کہ حقیقی طور پہ انعامات تو اللہ ہی کے ہیں، اور عالم اسباب میں وہ والدین اس کا ذریعہ بن گئے، اور ان کے ذریعے اتنا اس نے کھایا پیا، زندگی گزاری۔ تو یہی حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معائب اور ان کی برائیوں کی جستجو کرے تو کچھ حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جنہوں نے اتنے احسانات کیے تھے یہ احسان فراموشی کی روش اختیار کرنا۔ کل ایک بات غلطی ہو گئی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے ہماری توجہ اس طرف دلائی، بالکل وہ صحیح بات ہے۔ عشرہ مبشرہ جو ہم گن رہے تھے
کہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل انہیں کہا کہ تم جنتی ہو. ان میں سے معاذ رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ تھے. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا عامر نام تھا, عامر بن عبداللہ, اور وہ بہت قدیم میں اسلام لے آئے اور پھر وہ ہجرت کر کے گئے ہیں حبشہ, اور حبشہ سے دوسری ہجرت ان کی ہوئی ہے مدینہ منورہ, اور پھر زندگی انہوں نے وہیں گزاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی امانت دار آدمی ہوتا ہے جس کی امانت شک و شبے سے والا ہوتی ہے, اور میری امت کا سب سے بڑا امانت دار یہ ہے ابو عبیدہ. اور وہ اتنے عقل مند تھے, آپ ایک بات سے اندازہ کیجئے, جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ آیا اور لوگ سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہوئے, ایک جگہ تھی, اور بحث یہ چلی کہ خلافت کس کی ہوگی, تو اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو اس بات پر متفق کر لیا کہ خلافت مکہ مکرمہ کے لوگوں میں رہے گی, جو مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ میں وہاں کسی میں رہے گی, تو لوگوں نے کہا پھر, تو انہوں نے کہا کہ تم میں عمر موجود ہیں, علی موجود ہیں, ابو عبیدہ بن الجراح ہیں, عثمان ہے رضی اللہ عنہ, ان میں سے کسی کی بیعت کر لو. تو لوگ گئے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہا کہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے بیعت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور خلافت آپ شروع کریں. تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ تو جو گئے تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے رضی اللہ عنہ, وہ بھی قرآن پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں آپ ہی ہیں, کیونکہ خلافت کا امانت کے ساتھ تعلق ہے. تو انہوں نے کہا تم غلط سمجھے ہو, اللہ نے فرمایا ہے کہ اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہا تھا کہ ڈر نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر کے آدمی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ, ان کے ہوتے ہوئے میرے پاس کیسے آ گئے ہو؟ خلافت انہیں ہی ملے گی اور ہم انہیں سے بیعت کریں گے. یہ اتنی دقت نظر سے قرآن کو سمجھنا اور ایک ایک لفظ سے احکامات کو نکالنا, یہ استنباط ہے, اجتہاد ہے, بڑی چیز ہے. اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے احد میں, اور احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جو خوف تھی کفار کے مسلسل حملوں سے, اس کی کڑیاں چہرہ مبارک میں چبھ گئیں اور سخت تکلیف تھی, تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے نکالنے کی کوشش کی. اللہ نے انہیں صحت اچھی دی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے درد محسوس ہو رہا ہے, تو انہوں نے اپنے دانتوں سے اس خود میں پھنسا کے لوہے کی خود میں اسے اکھیڑا, تو اندر سے وہ جتنی چبھی ہوئی تھی جس میں مبارک میں وہ بھی نکل آئی, اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آگے کے دانت بھی ٹوٹ کے نکل آئے. یہ کہنا آسان ہے مگر کوئی کسی کے لیے اتنی قربانی دے سکتا ہے؟ تصور نہیں ہو سکتا. دانت درد کے باوجود اکھیڑنا پڑ جائے تو کیسی تکلیف ہے. کوئی وہاں انجیکشن نہیں, کوئی چیز نہیں, مگر ان کے دانت آگے سے جھڑ گئے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت تھی, ان کا تعلق تھا. اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو مجھے کوئی خلافت کی فکر نہیں تھی, میں صحیح دے جاتا. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ ابو عبیدہ کے غلام تھے, ابو حذیفہ کے غلام سالم تھے, تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے سالم کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی تھیں, لیکن وہ بندہ اتنے اچھے دماغ کا تھا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو میں تمہارا امیر اسے بنا جاتا, مجھے بالکل کوئی فکر نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا اعتماد تھا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ پہ, اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ طے کیا تھا کہ آپ چھوڑ دیں اب تجارت اور مسلمانوں کے کام کریں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میرے گھر والوں کا خرچہ, یہ چیزیں کیسے چلیں گی؟ تو انہوں نے کہا اتنا ہی لے لیں جتنا ایک عام مسلمان کو دیا جاتا ہے. انہوں نے ہی مقرر کیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملنے گئے تھے ان سے بیت المقدس جب فتح ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہم سب آپ کے بھائی ہیں. تو کہنے لگے نہیں, تم تو شام میں آ کے, فلسطین میں آ کے بہت زیادہ مال والے ہو گئے ہو, کھاتے پیتے ہو, میرا بھائی تو ابو عبیدہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے مدینہ منورہ میں خود سنایا یہ قصہ, یہ واقعہ, اور فرمایا مجھے لوگوں نے بتایا کہ ابو عبیدہ فلاں جگہ رہتے ہیں. تو میں رات کی تاریکی میں گیا
تو میں ان کے دروازہ میں نے کٹکھٹایا، بس ایک ہی کمرہ تھا جس میں وہ رہتے تھے، اور انہوں نے کچھ دیر مطلب کچھ آواز نہیں آئی. پھر میں نے غور کیا تو قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور نماز میں تھے. تو میں نے دروازہ کھولا، چپکے سے بیٹھ گیا اور بڑی لمبی 2 رکعتیں انہوں نے پڑھی، اور پھر سلام پھیر کے کہنے لگے کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عمر ہوں اور تم چراغ جلا دو. اس نے کہا مسلمانوں کے پیسے کو ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے، بیٹھیں ہم اور آپ جو باتیں کرنی ہیں کر لیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے ان کے گھر کو دیکھا تو میں نے کہا آپ نے کچھ نہیں بنایا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جس حال پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دنیا میں اسی حال پہ میرے پاس آ جانا، ہم اکٹھے رہیں گے. تو میں تو اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی چیز خریدی ہے نہ بیچی. میں اس چکر میں پڑ رہی. اتنے امانت دار لوگ تھے. اسی طرح ان اشرا مبشرہ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کل ہم ذکر کر رہے تھے. پوری حدیث کی کتابوں میں اب تک 2 آدمی ایسے ملے جن کے لیے اتنے بڑے اعزاز کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کی. جب سعد رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ انہیں تیر پکڑائے اور آپ نے فرمایا میرے جوان اچھی طرح تیر چلا. غلام کا لفظ ارشاد فرمایا مطلب تم جوان ہو اچھی طرح. اور سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تیر پہ تیر چلاتا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا کہ فدا کا امی و ابی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ ساتھ سے قربان جائیں تیر چلا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انہیں کہا یا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ایک ایسے ہی مشکل مرحلہ پیش آ گیا تھا اور دشمنوں میں جا کر کوئی خبر لانے والا نہیں مل رہا تھا. زبیر رضی اللہ عنہ گئے، پھر واپس آ کے جب رپورٹ دی انہوں نے کہ کیا آپ کے دشمن کر رہے ہیں تو آپ نے کہا فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ زبیر سے قربان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ تعلق تھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ سے بار بار جنت کی بشارت انہیں دیتے رہے. حتیٰ کہ جس جنگ کا ہم نے کل ذکر آپ سے کیا تھا اس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ان کے ساتھ کھڑا تھا تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اکبر ہمی علی الدین، بیٹے سب سے زیادہ فکر آج کے دن اس قرض کی ہے جو مجھ پر ہے، اور بیٹے اس طرح کرنا کہ مجھے لگتا ہے آج تیرا باپ شہید ہو جائے گا اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر تم اس طرح کرنا کہ میرے آقا سے کہنا کہ وہ زبیر کا قرض ادا کر دے. صحیح بخاری میں آتا ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہ بولے عبداللہ کہنے لگے کہ مم مولا، آپ کا آقا کون ہے؟ آپ تو آزاد آدمی ہیں، آپ کسی کے غلام نہیں ہیں. تو کہنے لگے آنی اللہ، میری مراد اللہ سے ہے، وہ میرا آقا ہے، اس سے کہنا میرا قرضہ ادا کر دے. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ والد کے دوست جب آتے تھے یا کوئی قرض مانگنے آتا تھا تو میں اسے بٹھا دیتا تھا اور کمرہ بند کر کے 2 رکعتیں پڑھتا تھا اور پھر ہاتھ پھیلا دیتا تھا اور کہتا تھا انہوں نے آپ کا اللہ حوالہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا تو ان کا مالک ہے، اللہ میرے باپ کا قرض ادا کر دے. تو کہتے تھے وہ جو تھوڑے بہت جائیداد چھوڑ کے دنیا سے گئے تھے وہ اتنے اچھے داموں میں بک گئی کہ سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا. اور میری 4 مائیں تھیں. زبیر رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں اور ان کے 9 بیٹے تھے اور 9 کے 9 اللہ کے راستے میں لڑنے والے تھے. یہ سب ان کا معاملہ تھا اللہ کے ساتھ تعلق کا. تو وہ کہتے تھے میں نے اپنی 4 ماؤں کو وراثت تقسیم کی اور ہر ایک کے حصے میں کئی لاکھ دینار اس زمانے کے آئے. اللہ نے اتنی برکت دی اس مال میں اور وہ ہر سال حج کے اعلان کرتے رہے کہ ہمارے والد کے ذمے کوئی قرض ہو تو وہ لوگ آ جائیں. تو یہ عشرہ مبشرہ بڑے چنے ہوئے لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہیں جنت کی بشارت دی تھی. اور یہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے مناقب اور بھی بہت زیادہ ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، مگر اصولی بات یہ خیال کرنی چاہیے کہ ان کی برائی میں نہیں پڑنا چاہیے. جس نے ایک مرتبہ بھی ایمان کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی بس اس کا شرط کافی ہے. یہ بہت چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور وہ ایمان والا تھا، بہت بڑی چیز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی معمولی چیز تھی. پوری امت مل کر بھی اس ساری امت کی عبادات اور یہ چیزیں
کہیں اس کے قریب بھی نہیں جا پہنچتی، جو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی کوئی ایک رکعت ہے اس کے قریب بھی نہیں پہنچتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی حکمرانی انہیں دی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے ان کی شکایت کی، یمن والوں کو کچھ شکایت کی، یہ بھی صحابی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تو وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا غصے کی وجہ سے، اور آپ نے فرمایا تم اس کی شکایت مجھ سے آ کے کرتے ہو جس کے متعلق تم جانتے نہیں ہو کہ جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے اور جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اتنا فرق پڑ گیا کہ فتح مکہ سے پہلے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور خالد رضی اللہ عنہ کا ایمان 7 ہجری کا ہے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو خالد رضی اللہ عنہ کو وہ جب گئے ہیں، خالد ابن ولید اور عمر بن العاص اور عثمان بن ابی طلحہ، یہ تینوں گئے، تینوں ہی بڑے اچھے دوست تھے۔ عثمان بن ابی طلحہ کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اور عمر بن العاص تو مانے ہوئے ذہین آدمی تھے عربوں کے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وہ تو شکست جانتے نہیں تھے، یہ تینوں ہی گئے اکٹھے۔ اور خالد رضی اللہ عنہ کے بھائی نے جب دیکھا کہ میرا بھائی آیا ہے تو وہ ملے اور کہنے کہ جلدی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہیں اطلاع مل گئی ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو خالد رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے اس قدر عجیب یہ بات لگی، خوشی بھی ہوئی اور میں رو بھی پڑا کہ اس خاطر آخر میں ہمارا بھی گزر ہوتا ہے، وہ بھی میرے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو میں جب گیا تو خالد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرا ہاتھ پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود مجھے چوما اور کہنے لگے خالد تجھ جیسا عقل مند آدمی اور اسلام اتنی دیر سے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے تھے، ہجرت کی تھی، بڑی قربانیاں ان کی۔ تو صرف یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے موقع پر خرچ کرنا اور موقع پر مدد کرنا اور بے موقع کاموں میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ بے موقع تو نہیں مگر موقع کے بعد جب فرض نہ رہے کسی پہ، مستحب کے درجے میں کوئی چیز رہ جائے۔ اور فرق اتنا پڑ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شکایت سن کے کہا کہ خالد تم عبد الرحمن کی شکایت کرتے ہو، اللہ کی قسم تم احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کے راستے میں خرچ کرو، اور وہ بازار میں جا کے ایک سیر جو ایک سیر گندم لے کے خدا کے راستے میں دے دے، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہجرت نے اتنا فرق ڈال دیا تھا۔ اللہ نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے خدا کے راستے میں لڑے ہیں اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے کچھ خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اور جو بعد میں خرچ کرنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنا فرق خود ان سارے حضرات میں پڑ گیا تھا، بعد میں آنے والی امت تو بعد۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے، اور جو نیکیاں کر کے گئے ہیں دنیا میں اس کا احترام، اس کا اعتراف کرنا ہی چاہیے۔ اللہ نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے اپنے بڑوں کے بارے میں، ہمارے والدین دادا فلاں فلاں جو بھی گزر گئے، امت میں جو بھی گزر گیا، اللہ نے کہا ہے میرے اچھے بندے تو وہ ہیں۔ یہ 28ویں پارے میں آیا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اللہ ہمارے ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو دنیا میں ایمان لے کر چلے گئے۔ بس اتنی بات کہتا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے ایمان لے کے چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، عیب نہ چنے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے عیب چننے سے منع فرما دیا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو منع فرمایا اس بات سے کہ اسے برا نہ کرو۔ کسی کا دل ٹوٹے گا، کسی کو دکھ پہنچے گا، فائدہ کیا ہے آخر انسانوں کے دل توڑنے سے اور انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ آئے، ابو جہل کے بیٹے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکرمہ آ رہا ہے
اور اس کی اہلیہ نے مجھ سے اجازت لے لی اپنے شوہر کے لیے، اور دیکھو اس کے باپ نے جو تمہارے ساتھ ظلم کیے تھے اور میرے ساتھ کیے تھے، اس کے سامنے ابو جہل کو برا نہ کہنا، اس کا دل دکھے گا۔ یہ دلوں کی قدر اور دل کو دکھ سے بچانا اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، اسے سمجھتے نہیں لوگ۔ کیونکہ جس انسان کا دل خراب ہو جائے گا، اس کا دل بے سکونی میں مبتلا ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ گناہ کے راستے پہ چل پڑا تو پھر یہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس کی وجہ سے ہی تو ایسے ہوا ہے، اس کی زبان نے تو ایک جملہ کہہ دیا، ایک شوشہ چھوڑ دیا، اور دوسرے کی ساری رات کی نیند اڑ گئی، اور وہ کسی گناہ میں خدا نہ خواستہ چلا گیا، تو پھر اللہ کے ہاں اس کو تو جو گناہ ہو سو ہو، اس کو بھی پکڑا جائے گا کہ تمہیں آخر کس نے کہا تھا کہ دوسرے کو ایک غلط راستے پہ ڈال۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اس لیے بہت احتیاط رکھے آدمی، کس سے گناہ نہیں ہوتے، اپنے سے تھوڑے ہوتے ہیں، ان پہ نظر نہیں جاتی، اور ان کے معائب والعیاذ باللہ بیان کرتا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے ایسے بندے تھے جن کے متعلق عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کسی نے پوچھا، عبداللہ ابن مبارک، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کابر تابعین میں، تبع تابعین میں سے تھے، ہر حدیث کی کتاب میں ان کا ذکر ملے گا۔ کسی نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو جہاد کرنے جاتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کے گھوڑے کے نتنوں میں جو غبار مٹی ہوتی تھی وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے اچھی۔ مطلب یہ کہ کہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور کہاں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تعلق کی بات تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور سب کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہے ہیں، اس لیے کوئی حق نہیں پہنچتا پیچھے آنے والوں کو کہ وہ ان لوگوں کے معائب یا برائی علیہ باللہ کوئی ایسی چیز بیان کرے۔ آخری بات عقیدے کے سلسلے میں جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ ہے آخرت، اور اس میں کئی ایک چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آخرت کا عالم اصل میں تو شروع ہو جاتا ہے نظر، جب کسی انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ اس پر وہ عالم کھل جائے آخرت کا، اور دنیا کی باتیں سننا سمجھنا اسے بھول جائیں، اور یہ عالم جس پر بھی آ جائے اس کا عالم نزع طاری ہو گیا، اس حالت میں نہ اس کا ایمان کا اعتبار ہے نہ کفر کا اعتبار ہے۔ مسلمان ہے اور کفر کے جملے اس نے کہنے شروع کر دیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، وہ مسلمان ہی ہے، صرف یہ کہا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے کوئی عذاب کا منظر تھا اس نے دیکھ لیا، اور اس سے گھبراہٹ میں یہ کلمات زبان سے نکل گئے، وہ مسلمان ہی ہے۔ اور اگر کافر ہے اور عالم نزع جب طاری ہو گیا اس پر